ہدایت اور رہنمائی کی یہ آخری کڑی اور آخری سلسلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ لنا شمس وللآفاق شمس، میرا بھی ایک سورج ہے اور آسمانوں کا بھی ایک سورج ہے۔ حسان بن ثابت نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشعار فرمائے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی فرمایا کہ لنا شمس وللآفاق شمس، ان کا بھی ایک سورج ہے آسمانوں کا اور میرا بھی ایک سورج ہے۔ وَإِنَّ الشَّمْسِ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرٍ، یہ جو آسمانوں کا سورج ہے یہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور میرا جو سورج ہے وہ دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چمکتا ہے۔ اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسے شخصیات کو، ہستیوں کو اٹھایا ہے جنہوں نے اس امت کی رہبری اور امامت فرمائی ہے، اور ہماری گواہی ہے تاریخ کی کہ جس رات حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رحلت فرما گئے، تو اسی رات اس دنیا میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اس لیے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھاتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کا جو وعدہ تھا کہ میں نے حق کو نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا، اس طرح ہستیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ حق کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور حق کی نکار اور حق کو بڑھانا اور آگے لے جانے کا اہتمام بھی فرماتا ہے۔ اور اس وقت ہمارے درمیان علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں بلایا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے کم عرصے میں ایک بہت بڑا کام لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کی جدائی، ان کی رحلت نہ صرف تحریک لبیک کے کارکنان کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اس لیے کہ ہم ایک جسد واحدہ ہے، ہم ایک امت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے، اور امت کی مثال ایک جسد واحدہ کی طرح ہے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، اس لیے اس کو تقسیم کرنا، اس کو کمزور کرنا، اس کو آپس میں لڑانا یہ ابلیس کا کام ہے۔ رحمان نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا حکم دیا ہے، اور یہ تمام کارکنان جو موجود ہے یہ اللہ کے اس حکم پر لبیک کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کا مددگار بنو، اور سب یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں اور اس پر ہم لبیک کہتے ہیں۔ لہذا میں اپنے پیارے بھائی، محترم بھائی جناب سعد رضوی صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار کو یقین دلاتا ہوں، تسلی دیتا ہوں کہ جناب حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس مشن کے لیے، اس نعرے کے لیے، اس کام کے لیے آپ اکیلے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے
مل کر کام کریں گے، جدوجہد کریں گے، محنت کریں گے، صحیح کریں گے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت تو میں آپ سب بھائیوں سے یہی عرض کروں گا کہ محترم بھائی سعد کے والد صاحب وفات پا گئے ہیں اور میری والدہ، ہم دونوں اس وقت یتیم آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آپ دونوں کے، ہم دونوں آپ لوگوں کے دعاؤں کے محتاج ہیں۔ ہمارا جو ایک سائبان تھا، ایک جو چھتری تھی، میں جب گھر سے واپس آ رہا تو اپنے ڈرائیور کو سمجھایا اب میری ماں نہیں ہے اس لیے سنبھل کے گاڑی چلانا۔ تو والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے برکت کے بعد اس نے جو سائبان اور چھتری انسان کے لیے بنایا ہے وہ والدین ہی ہے۔ لہذا ہم ایک دوسرے کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور آپ سب کو بھی دعاؤں میں۔ میں اس دن جب یہ جنازہ تھا، مجھے خود چونکہ گھر ہی میں واقعہ تھا، میں بڑا بھائی تھا، لیکن ہم نے جماعت اسلامی کے تمام قیادت کو، کارکنان کو ہدایت دی کہ ثواب کی نیت سے اس جنازے میں شرکت کرے، اور الحمدللہ ہماری صوبائی، ہماری ضلعی، ہماری مرکزی ساری قیادت ادھر موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ جو مشن، جو تحریک جناب حضرت علامہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھے۔ ہم سب آپ کے غم میں شریک ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ میری والدہ کو بھی جنت الفردوس سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیونکہ عشاء کا وقت ہونے والا ہے، لہذا ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت وہاں کریں گے اور پھر ہم اجازت لیں گے۔